حضرات محترم، انسان کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھانے پینے کی شدید حاجت ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسلام نے انسان کو رزق کی تلاش کی ترغیب دی ہے، لیکن ساتھ یہ شرط لگائی کہ اللہ کو ناراض کر کے، اس کے حکموں کو توڑ کے، کسی شخص پر ظلم اور جبر کر کے تم رزق نہیں کماؤ گے، بلکہ تمہارے مقدر کا تمہیں ملے گا۔ لہذا تلاش رزق میں حسن پیدا کرو۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ اب جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا، جتنا لکھا ہے اس سے زائد یا کم نہیں ملتا، اور جب لکھا ہے اس سے پہلے نہیں ملتا۔ اب انسان کے اختیار میں یہ بات دی گئی ہے کہ وہ اپنے مقدر کو بذریعہ حلال حاصل کرتا ہے یا بذریعہ حرام حاصل کرتا ہے۔ جس طرح محافل کے اختتام پر دیکھیں نا، لنگر بانٹتے ہیں، تو اگر کوئی بھاگ دوڑ کر کے سینہ جھپٹی کر کے وہ لے لیتا ہے تو پھر بھی اس کو مل جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک جگہ بیٹھا رہا، منتظر رہا، میں نے اخلاقی حدوں کو پامال نہیں کرنا، تو بانٹنے والوں نے اس کی جھولی میں جا کے بھی وہ ڈبہ رکھ دیا، لنگر اس کو بھی ملا ہے۔ تو دونوں کو کھانا مل گیا، جس نے جھپٹ کر چھین کر لیا اس کو بھی مل گیا، اور جو وقار سے اپنی مسند پہ بیٹھا رہا اس کو بھی پہنچ گیا۔ لیکن ایک کا طریقہ اچھا نہیں ہے اور ایک کے طریقے میں حسن ہے۔ جو محفل فرمائے کہ کروا رہے تھے، انہوں نے سب کو دینے کے لیے وہ لنگر تیار کروایا تھا۔ اب آدمی کی اپنی کیفیت ہے، اگر کوئی بے صبری کر رہا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، جلد باز ہو جاتا ہے، کوئی اچھا انداز اختیار کر لیتا ہے، وہ اپنے مقدر حاصل کرنے کے لیے اخلاق کی حدیں پامال کر دیتا ہے۔ فرمائے کہ ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح انسان کے مقدر کا جو رزق ہے، جو تیار کیا گیا ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ فرمائے شکم مادر میں جب بچہ تھا 120 دن کا، تو فرشتے نے اس کا رزق بھی لکھ دیا تھا، اس کا رزق بھی لکھ دیا تھا، اور اس کی عمر بھی لکھ دی۔ تو وہ لکھا ہوا ہے ہمارے مقدر کا، اب اس کو ہم بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، کسی کا خون نچوڑ کر کے حاصل کرتے ہیں، کسی کو دکھ دے کر حاصل کرتے ہیں، یا کہ حسن کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ اختیار ہمیں دیا گیا ہے، اور شریعت نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ کیا ترغیب؟ قرآن نے ہمیں بتایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ فرمایا اے لوگو، حلال اور طیب رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ حلال رزق کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ دیتا سب کو اللہ ہے، جانوروں کو بھی اللہ دیتا ہے، ان کے گھونسلوں میں فرمائے نہیں ڈالتا، جانوروں کو بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا رزق بھی مقدر ہے، لیکن اوپر سے آسمان سے ہمارے گھروں میں پھینکا نہیں جاتا، ہمیں بھی تلاش کا حکم ہے۔ طلب رزق حلال پہ اسلام نے کی ترغیب ہے۔ آپ اپنے مقدر کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن مالک کی ناراضگی سے بچنے کی ہر صورت کوشش کیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ بے شک اللہ پاک ہے، اور اللہ رب العالمین پاک کے علاوہ کوئی قبول ہی نہیں فرماتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ کیا اس شخص کا جو لمبا اور طویل سفر کر کے آیا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی حدیث پاک عرض کی تھی۔ اب کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے کر کے لمبے لمبے ہاتھ کر کے وہ دعائیں مانگ رہا ہے،
لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمائے جس کا کھانا پینا پہننا غذا سب حرام ہے تو بتاؤ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی بات منوانی ہے تو پھر لقمہ بھی حلال کا کھانا ہوگا، لقمہ بھی حلال کا کھانا ہوگا۔ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی چیز بتائیں، ایسی وصیت فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو، یعنی میری ساری دعائیں میرا رب قبول فرماتا جائے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنے رزق کو پاک کر لے، اللہ تیری دعائیں کبھی رد نہیں فرمائے گا، تیری ہر دعا قبول کرے گا۔ اپنے رزق کو پاک کر لے تو جس کا رزق پاک ہوا اس کی دعائیں بھی قبول ہوئی، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ علماء نے دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے، دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، لیکن جس کا رزق پاک نہ ہو اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا مسلمان کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب کوئی مسلم دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو رزق حلال عطا فرما، تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، وہ سب کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے، فرمایا کہ جو مسلمان دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے، اسے نہیں دیا جاتا۔ تو جب لوگ اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تمام کائنات کے لوگوں کو صحت دے، سب کی معاشی پریشانیاں دور کر دے، دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو شخص حرام کماتا ہے نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے، نہ اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے نہ کسی کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ تو حضور نے فرمایا لقمہ پاک کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ فرمایا والذی نفس محمد، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جب کوئی شخص حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اللہ اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں فرماتا، قبول ہی نہیں فرماتا۔ اور فرمایا وہ گوشت جو حرام کی غذا پر پلا بڑھا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے 10 درہم کا لباس خریدا، من اشترى ثوبا بعشرة دراہم وفیہ درہم من حرام، فرمائے کہ 10 درہم کا لباس خریدا اور ان 10 میں سے 9 حلال کے تھے، ایک حرام کا تھا، ایک حرام کا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ جب تک وہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ پھر ابن عمر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنی کانوں میں لے لی ایسے، اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ بات حضور سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں۔ میں نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے کہ اگر کوئی حرام کا 1 روپیہ بھی کما کے اپنے مال میں شامل کرتا ہے اور پھر اس کا لباس پہن لیتا ہے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا وہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرمائے کپڑا خریدتا اور 1 درہم بھی اس میں حرام کا ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو جو پورا ہی حرام کا پہنا ہوا ہو، فرمائے پھر وہاں سے کیا بنے گا؟ قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں معاملات ایسے ہو جائیں گے لوگوں کو مال سے غرض ہوگی،
اس سے غرض نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ دیکھ لیں جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہے کہ دولت اکٹھی کرو۔ اس کے ذرائع کیا ہیں، اس سے کسی کو غرض نہیں ہے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کیسے طریقے سے کما رہا ہے، کون سا ذریعہ اختیار کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے، ہاں پرواہ ہے تو صرف اس بات کی کہ دولت آنی چاہیے، پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ قرب قیامت کا فتنہ ہے کہ لوگ حلال کا اہتمام نہیں کریں گے۔ تو آج حرام قوم میں رچ گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی اور بہت جلد چلے جاتے ہیں۔ نماز فجر کی پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، اور جیسے ہی حضور سلام پھیرتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن حضور نے فرمایا ابو درداء، فرمایا تجھے کس بات کی جلدی ہوتی ہے؟ لوگ تو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، صحابہ اشراق بھی پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن تم بڑی جلدی چلے جاتے ہو۔ عرض کی میرے حضور، میرے ہمسایوں کا گھر میں ایک اونچا کھجور کا درخت ہے، میرے ہمسائے میں میری دیوار کے ساتھ ان کا ایک کھجور کا درخت ہے جس کا قد بڑا لمبا ہے اور جس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو کچھ کھجوریں گر جاتی ہیں میرے صحن میں، اور کچھ کھجوریں میرے بیڑے میں میرے گھر میں گر جاتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے مالک کو دے دوں، ان کے گھر ڈال دوں، اور تاکہ میرے بچے جو ہیں ان کے پیٹ میں کہیں یہ لقمہ حرام کا نہ چلا جائے، حرام کا نہ چلا جائے۔ اب گری ہوئی چیز کا بھی اتنا اہتمام جو کسی نے چرائی نہیں ہے، خود بخود گری ہے گھر کے اندر، پر میں اس کو اٹھا کے ان کے گھر ڈالتا ہوں تاکہ پر میں کہ یہ کھجور جو ہے میرے بچے کہیں یہ کھا نہ لیں، یہ میرے بچوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا۔ اور آج بچہ کہیں سے بھی کچھ کھا لے بغیر پوچھے، یار بچہ ہے کیا ہوا، اب کیا کریں ہم، بچہ ہے، اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو کون سا بڑا گناہ۔ ہم بچے کی ہمت بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمت بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فرمائے کہ کام اگر کر بھی لے تو کیا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، بڑی توجہ طلب بات ہے، فرماتے ہیں یہ جو پتنگ وغیرہ اڑاتے ہیں، ہندوستان میں بڑی کثرت سے یہ رسم منائی جاتی ہے، ہمارے مسلمان پاکستان میں بھی یہاں پہ بڑا رسم و رواج یہ چل پڑا ہے، اور یہاں پہ بھی یہ ایک وقت آتا ہے وہاں پہ کئی گردنیں بھی کٹتی ہیں اس سے، لیکن اس بات کی پرواہ دیکھی نہیں جاتی۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت یہ جو پتنگ اڑاتے ہیں جب ڈور کٹ جاتی ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ڈور بھی لوٹتے ہیں اور پتنگ بھی لوٹ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی کیا ہے کہ انہوں نے وہ ڈور بھی لے لی ہے، پتنگ بھی لے لیا ہے، تو اب اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ یہ مال لکتا ہے، گرا ہوا مال، لازم ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی پتنگ یا ڈور لی تو اس کے مالک کو تلاش کرے اور 6 مہینے تک اس کا اعلان کرے، اگر مالک نہ ملے پھر بھی اس کی خیرات کر لے، خود استعمال پھر بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی نے خود استعمال کر لیا اس کو، اگر اس کا لباس بنایا تو فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے، ہم بچے کو تھپکی دیتے ہیں، کتنا بڑا بہادر ہے، ڈور بھی لے کر آیا ہے، پتنگ بھی لے کر آیا ہے، ہاں کسی کے پرندے چرا لیے۔ ہاں آج کل یہ جو نظام چلا ہوا ہے کبوتروں کا، اڑا کے دوسرے کا کبوتر بھی پکڑ لیا اور کہتے ہیں بڑی بہادری کی ہے ہم نے، کتنی بڑی چالاکی سے ہم نے اس کے کبوتر بھی پکڑ لیے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں سے حرام کی ترغیب دے رہے اور یہ تربیت سکھا رہے ہیں۔ یہ کام آج تو چھوٹا ہے، برائی جب ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی شروع ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی شروع ہوتی ہے، اور پھر جب وہ بڑھتی ہے نا تو ایک آوا سا پھٹ جاتا ہے۔ لیکن اس بات کی اہمیت ہمیں معلوم تب ہوتی ہے جب ہم بڑے نقصان سے گزرتے ہیں، بڑے نقصان سے گزرتے ہیں۔
تو فرمایا کہ وہ تھوڑے انداز سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو لقمہ حلال فرمائے حرام سے بچانا چاہیے، حلال کی ترغیب دینی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کھجوریں رکھی ہوئی تھی، بچے تھے آپ، تو فرمایا ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال کے کھانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فوراً اٹھے، بڑی تیزی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، منہ میں انگل ڈال کے نکال لیا۔ فرمایا حسین یہ صدقے کا مال ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور اسے پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ لفظ فرمایا، پھینک دو اسے، پھینک دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اب جب ان کے پیٹ میں جانے والے لقمے کی حفاظت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہ حسین نیزے پہ بھی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ یہ حلال کے لقمے کی برکت ہے، اور پیٹ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ فرمائے اس حفاظت کا یہ صلہ ہے۔ فرمائے جب حفاظت اس انداز سے ہوگی نا تو پھر اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ لقمہ فرمائے مال کہاں سے کمایا، جیسے آیا کمایا کھلا دیا، اب ہم یہ سوچنے لگ جائیں ہمارا بیٹا قرآن کا قاری بن جائے، ہمارا بیٹا ولی بن جائے۔ جب تم لقمہ ہی حرام کا کھلا رہے تو پھر یہ امیدیں مت چھوڑو۔ حضور غوث پاک کا فرمائے کہ آپ کے والد محترم ابو صالح جنگی کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے فرمائے کہ جا رہے تھے، پانی کے بہاؤ سے ایک سیب آیا تو اٹھا کے کھا لیا، بھوک بڑی لگی تھی۔ جب کھا چکے تب خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو میرا تھا ہی نہیں، میں نے کیسے کھا لیا اسے؟ بھلے وہ نہر میں تیرتا ہوا جا رہا تھا، فرمایا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، میں نے کیسے کھا لیا؟ اب کیا کروں؟ اس کو مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی۔ اب فرمایا اسے جہاں سے پانی آ رہا نہر کا بہاؤ کی طرف، وہاں پہ چلتے چلتے دور سفر کرنے کے بعد دیکھا نہر کے کنارے ایک سیبوں کا باغ ہے۔ فرمایا وہاں پہ اس کے ایک درخت کا جھکاؤ نہر کے اوپر تھا، معلوم کیا کہ اسی سے درخت سے پھل گرا ہوگا۔ باغ کے اندر گئے اور باغ کا جو مالک تھے وہ بھی بڑے کمال تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ جی میں ہی مالک ہوں۔ فرمایا کہ آپ کے باغ سے ایک سیب گرا ہے نہر کے اندر، وہ تیرتا ہوا جا رہا تھا اور مجھے بھوک بڑی تھی، میں نے کھا لیا، بعد میں خیال آیا وہ تو میرا تھا ہی نہیں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اس کی جو قیمت لینی ہے مجھ سے لے لیں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی نے دیکھا میں جو اتنا دور دراز کا سفر کر کے ایک سیب کو معاف کروانے آیا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی ہیرا لگتا ہے۔ فرمایا ہاں اس کے لیے بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی تجھے، چاہتے تو یہ کہہ دیتے اتنی قیمت دے دو بس، اور فرمایا کہ یا پھر فرمایا ایک سیب مجھے لا کر دے دو اور اس کے اتنے پیسے، کچھ نہیں، فرمایا اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مختلف روایات علماء نے بیان کی۔ حضرت عبداللہ صومعی کہنے لگے اے ابو صالح، فرمایا 12 سال اس باغ کو پانی دینا پڑے گا، فرمایا اگر پانی دے دوں پھر معاف کر دو گے؟ اب یہ نہیں کہا یار کھایا تو ایک سیب ہی ہے نا، اس کی قیمت لے لو مجھ سے، فرمایا نہیں، اگر میں 12 سال اس باغ کو پانی دوں پھر مجھے معاف کر دو گے؟ کہا معاف کر دوں گا، ایک شرط یہ ہے، اس کے بعد دوسری شرط بھی بتاؤں گا۔ پہلی شرط فرماتے ہیں کہ آپ باغ کو پانی دیتے رہے 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ مہمان آئے، آپ نے فرمایا ابو صالح جاؤ باغ سے سیب توڑ کے لے آؤ مہمانوں کے لیے۔ جب سیب توڑ کے لے آئے دیکھا اس میں کچھ فرمایا کچے ہیں کچھ پکے ہیں، کہا تجھے نظر نہیں آئے سیبوں کو؟ دیکھا نہیں ہے کبھی کچے اور پکے کی؟ تجھے پہچان نہیں ہے؟ کہا حضرت ایک سیب کھایا تھا وہی معاف کرواتے 12 سال گزر گئے ہیں، میں نے تو آج تک سیب کو نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیسا ہے، پھر مجھے کیسے پتا کہ کچا کون سا ہے پکا کون سا ہے؟ میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا اچھا تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا جو آنکھوں سے اندھی ہے، فرمایا کہ ہاتھ پیروں سے لولی لنگڑی ہے، اور فرمایا زبان سے گونگی ہے، کچھ نہیں بول سکتی۔ فرمایا مجھے یہ شرط قبول ہے، اگر آپ پھر معاف کر دیں گے؟ کہا معاف کر دوں گا۔ فرمایا نکاح کروایا گیا، اور نکاح کروانے کے بعد فرماتے جب
آپ کو اپنی زوجہ کے حجرے میں بھیجا گیا تو وہاں جا کے دیکھا تو جلدی سے تیزی کے ساتھ باہر آئے. کہا حضرت ایک گناہ معاف کرواتے ہوئے 12 سال گزر گئے، اب آپ نے دوسرا بھی کروا دیا. فرمایا وہ کیا؟ کہا آپ نے جو شرائط بتائی تھی، جو نشانیاں بتائی تھی اپنی بیٹی کی، آنکھوں سے اندھی بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے، ہاتھ پیر سے لولی لنگڑی ہے، یہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، بولتی بھی ہے، اس نے سلام بھی کیا ہے، یہ تو کوئی اور لگتی ہے. فرمایا نہیں، جو نشانیاں بتائی تھی وہی نشانیاں ہیں. آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. آپ فرمایا کہ ہاتھ پیر سے لولی لنگڑی اس لیے کہا، فرمایا کہ اس نے کبھی کسی غیر کی حرام کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. زبان سے گونگی اس لیے کہا ہے کہ اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت کے علاوہ کبھی اور باتیں آئی نہیں ہے، اس لیے یہی تیری بیوی ہے. فرمایا جب احتیاط اس انداز کی تھی تو پھر بیٹا بھی عبد القادر جیلانی جیسا پیدا ہوا. آج اگر فرمائے کہ بیٹا نافرمان بنا ہے تو ذرا اپنے لقمے پہ توجہ کریں، اپنے رزق پہ توجہ کریں. کہیں کوئی حلال تو فرمائے اس میں نہیں ملا ہوا، کہیں سے کوئی ذریعہ ایسا تو نہیں ہے جہاں سے مال حرام کا آ رہا ہے اور فرمائے کہ یہ اولاد کو کھلایا جا رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے تو فرمائے کہ اس انداز سے فرمائے کہ احتیاطیں کی ہے حلال کا لقمہ کھانے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے. اور بلکہ حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک واقعہ پڑا کہ ایک دعوت پہ آپ کو بلایا گیا. وہاں پہ جب گئے تو کھانے رکھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو شوربہ تھا وہاں سالن کا اس کا ذائقہ ٹیسٹ بڑا اچھا تھا. دل کیا تھوڑا سا پی لوں، لیکن کہا یہ پینے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو کھانا کھانے کے لیے ہے. مالک کو بلایا، میزبان کو، کہا میں تھوڑا سا شوربہ پینا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. اس نے کہا حضرت یہ سارا آپ کے لیے ہے، آپ پی لیں. فرمایا کہ یہ پینے کے لیے نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے ہے. اگر میں نے تھوڑا سا پی لیا تو فرمایا پھر سارے لوگ پینے لگ جائیں گے، اگر پینے لگ گئے تو آپ پورا کہاں سے کریں گے؟ یہاں پہ عرف میں تو یہ کھانے کے لیے رکھا گیا ہے نا، اس لیے اجازت طلب کی ہے. اگر میں اجازت لوں گا تو کوئی دوسرا بھی بغیر اجازت کے نہیں پیے گا. فرمایا کہ اتنی احتیاط کیا کرتے. اور آج تو آج یہ کیفیت ہماری ہے، کہیں پہ دعوت پہ جائیں نا، یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے. اگر ایک دعوت ہوتی ہے عام دعوت، ایک دعوت مخصوص ہوتی ہے، چند لوگوں کو بلایا جاتا ہے. جب مخصوص دعوت ہوتی ہے نا تو وہاں پہ جب کسی کو بلایا جائے تو وہ خود جائے اور ساتھ میں کسی کو نہ لے جائے، کسی کو بھی نہ لے جائے. ہم جاتے ہیں چلو مجھے بلایا ہے، 3-4 بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اور تم بھی چلو، یار تو بھی آ جا فلاں کی دعوت، چلتے ہیں. علماء نے یہاں پہ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ فرمایا کہ کھانا رکھا ہوا تھا تو ایک فقیر آیا، اس نے صدا دی تو جو مہمان کھانا کھا رہے تھے انہوں نے وہاں سے تھوڑا سا لقمہ توڑ کے فقیر کو دینے لگے. آپ نے روک لیا. فرمایا آپ یہاں سے نہیں دے سکتے، یہ جو دے رہے ہیں نا یہ آپ کے لیے گناہ ہے، میرے لیے ثواب ہے. آپ فرمائے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے ثواب ہو اور آپ کے لیے گناہ لکھا جائے. یہ کھانا میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. میری اجازت کے بغیر آپ دے بھی نہیں سکتے. اور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یار مجھے ایک بندے کو بلایا، میں 4 اور کو بھی لے جاؤں. ہاں جب دعوت عام ہوتی ہے سب کو بلایا جاتا ہے، پھر جتنے مرضی چلے جاؤ، وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے جو چیز ہماری ہے ہی نہیں تو ہم دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی اجازت بھی نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں کھانا کھا رہے وہاں سے اٹھا کے ہم فقیر کو دے دیں، نہیں دے سکتے اسے مالک کی میزبان کی اجازت کے بغیر. تو یہ فرمائے کہ ہمارے اکابرین کا مزاج، ہمارے فرمائے کہ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، کس انداز سے احتیاط کرتے تھے. فرمائے حلال کے لقمے کے لیے، رزق حلال کے لیے، زبان کی سچائی کے لیے، فرمائے کہ یہ احترام، فرمائے کہ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. تو پھر کیفیات بھی تو الگ تھی نا، عبادات میں ذوق بھی تھا. ساری رات قرآن بھی پڑھتے، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. ساری رات نوافل بھی پڑھتے، تھکاوٹ نہیں ہوتی. آج تو ہم فرمائے کہ عشاء کی نماز پڑھنے آئے نا تو وہاں پہ فرمائے کہ فرض بمشکل پڑھتے ہیں، اس کے بعد نفل سارے چھوڑ دیے. فرمائے ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، جلدی جا کے ہم نے ٹی وی بھی دیکھنا ہوتا ہے، جلدی جا کے باہر گپے بھی کرنی ہوتی. وہاں پہ تھکاوٹ نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ باہر جلدی جانے کے لیے کوئی سونے کے لیے نہیں جا رہا ہو،
کہ میں جلدی جاؤں گا وہاں پہ گھر جا کے تھکا ہوا ہوں سو جاؤں. کئی باہر فرمائے کہ کام اور بھی ہوتے ہیں. ہمیں نماز اور عبادت میں ذوق اور لذت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ فرمائے کہ ہم نے ان چیزوں کا اہتمام ہی نہیں کیا. دعا کرے اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں ہمیں رزق حلال کھانے کی ترغیب دی ہے وہاں پہ زبان کو سچ اور صداقت کا علم بردار بنانے کی بھی ترغیب دی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان سچ کے علاوہ اور کچھ نہ بولے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. فرمایا کہ صدق جو ہے یہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا. ہاں کبھی کبھی فرمایا کہ بخل کر بھی جاتا ہے لیکن مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا. عرض کی یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان بہادر ہے، بزدل نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی بزدلی بھی دکھا جائے. لیکن عرض کی حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ہو ایمان والا. فرمایا پھر جھوٹ بولے یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنی فرمایا کہ بڑی دیانتداری سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اللہ کے محبوب یہ فرمایا اتنی تاکید فرما رہے ہیں کہ ہو مسلمان اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. اور آج کا مسلمان ذرا سوچ تو صحیح نا. اللہ کے محبوب تو یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا اور آج وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. کاروبار میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ. پر میں کسی کی کوئی بات خبر جھوٹی ہے سچی وہ بتا رہا ہے، اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ زبان سے جھوٹ بول رہا ہوں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ جو ہے یہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. امام غزالی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو بعد میں جب نیکی کرتا ہے نا تو گناہ کی جو کالک ہے یہ صاف ہو جاتی ہے. لیکن جھوٹ بولنے والے گناہ کی جو کالک ہے وہ باقی رہتی ہے. اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا اندر سارا مر جاتا ہے. فرمائے اس جھوٹ کی وجہ سے جھوٹ کی کالک فرمائے کہ ایسے صاف نہیں ہوتی، ایسے کہ نیکیاں کرتا رہے جھوٹ کے گناہ بھی صاف ہو جائے. فرمایا نہیں، اندر فرمائے سارا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس فرمائے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. شریعت اسلامیہ میں جھوٹ کی بڑی مذمت بیان کی گئی اور سچ کی ترغیب دلائی گئی ہے. حکم دیا گیا تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ اور کچھ نہ نکلے. بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ جو ہے اس سے اطمینان اور سکون ملتا ہے اور جھوٹ سے فرمائے شک پیدا ہوتا ہے. شکوک و شبہات بڑھتے ہیں. فرمائے کہ اس نے بات کیسی کر دی ہے. ہاں فرمائے یہ بات ذہن میں انسان کو جھوٹ بول کر سکون نہیں ملتا. اور سچ میں فرمائے کہ اگر بچ بھی جائے نا جھوٹ بول کر فرمائے معاملات سے بچ بھی جائے تو کبھی سکون نہیں ملے گا. ہاں جھوٹ بولے فرمائے کہ سچ بول دے انسان اور سچ بول کر پھنس بھی جائے نا تو فرمائے پھر بھی اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. یہ ایمان والے کی نشانی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. یہ 3 قسم کے لوگ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا. وہ 3 شخص کون ہیں؟ ایک وہ شخص جو کسی کو دے کر احسان جتلاتا ہے کہ اگر میں یہ نہ دیتا تو تیرا کیا بنتا، میں نے اس کو دیا ہے تو اس کا یہ کام ہو گیا ہے. فرمائے احسان جتلا رہا ہے. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور دوسرا وہ شخص فرمائے جس نے خرچ کیا لیکن اس سے خرچ کیا جو جھوٹی قسمیں کھا کر کمایا تھا. جھوٹ بول کر جو کمایا تھا اس میں سے نیک راہ میں خرچ بھی کر دینا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا خرچ کیا قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نہ اس کو دیکھے گا نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے. اور تیسرا بندہ
وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند یا شلوار کو ٹخنوں سے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ رکھے، شلوار نیچی رکھتا اور چادر کو پھیلا کے رکھتا ہے جو نیچے زمین پہ لگتی رہتی ہے، تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے بندے پر اللہ نگاہ رحمت نہیں فرمائے۔ اور ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں، فرمایا کہ جو نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو پتہ ہے وہ 3 شخص کون ہیں؟ فرمایا شیخ زانی، بوڑھا زانی جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا۔ ذرا توجہ کریں نا، خاص کر وہ حضرات جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور آپ بھی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، تاش کھیلتے ہوئے نہیں تھکتے، ہاں باہر جوا کھیل رہے ہیں، سارا دن لوڈو کھیلتے رہتے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اور بڑھاپا اتنا ہے کہ ہاتھ کانپ رہے پھر بھی پرواہ نہیں ہے، ہاں غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بڑھاپے کی عمر میں ارے تجھے ذرا سی بھی حیا آتی نا، ایسے گناہ کرنے سے بچ جاتا۔ اللہ رب العالمین وہ قادر مطلق ہو کے تیرے سفید بال دیکھ کے اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، حیا آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ملائکہ فرمائے کہ اب اس کے گناہ نہ لکھا کرو، گناہ نہ لکھا کرو۔ وہ مالک تو اتنا تیرے اوپر رحم کرے اور تو ہے کہ اس عمر میں بھی گناہ سے نہیں بچتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا شخص جو ہے جب گناہ سے نہ بچے، اس عمر میں بھی گناہ کرتا ہے، اللہ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اسے پاک کرے گا، بلکہ جہنم میں دردناک عذاب دے گا۔ اور فرمائے پہلا شخص یہ، اور دوسرا فرمائے کہ جھوٹا بادشاہ جو اپنی جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے، جھوٹے لوگوں کے سامنے وعدے کرے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا تمہیں، فرمائے فلاں سہولت ملے گی، کیا ملے گی؟ عوام ذلیل ہو رہی اور صرف اپنے آپ کو ہی مال جمع کرنے میں لگے ہوئے، فرمائے جھوٹا بادشاہ، اور فرمائے رب تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اور تیسرا سنیے بڑی توجہ طلب بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا بندہ، فرمائے غریب آدمی ہو لیکن تکبر کرتا ہو، ہے غریب لیکن تکبر کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور اسے معاف بھی نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اسے پاک بھی نہیں کرے گا بلکہ دردناک عذاب دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ کلام کرے گا نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گناہوں سے بچنے کے فرمائے یہ طریقے بتائے ہیں کہ ان گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ نگاہ رحمت بھی فرمائے گا اور تمہیں پاک بھی کرے گا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بخشش بھی عطا فرمائے گا، بخشش بھی عطا فرمائے گا۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ بڑی کمال کی ایک فرماتے ہیں کہ بہت بڑے محدث ہیں اور ہر حدیث کو لینے میں فرمائے علماء نے لکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی جب بھی کوئی حدیث لکھتے نا، جب بھی کوئی حدیث، کتنی حدیثیں لکھی ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں جمع کی ہیں۔ امام بخاری جب بھی کسی حدیث کو لکھتے اس سے پہلے علماء نے فرمایا غسل کرتے، لباس اچھا پہنتے اور خوشبو لگاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر ایک حدیث پاک لکھتے۔ یعنی ہر حدیث پہ امام بخاری نے طہارت کا بھی اہتمام کیا، ہر حدیث پہ 2 رکعت نفل بھی پڑھے، اتنا اہتمام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کسی سے حدیث لینے کے لیے گئے، بڑا طویل سفر کر کے، بعض علماء نے لکھا کہ 1 مہینے کی مسافت تھی، اتنا لمبا سفر کر کے گئے، سنا تھا فلاں بندے کے پاس ایک حدیث ہے، اس سے سننے کے لیے، حدیث لینے کے لیے گئے۔ فرمائے جب گھر گئے تو پتہ چلا باہر کھیتوں میں گئے ہوئے، جب باہر گئے حضرت امام بخاری فرماتے جب میں باہر گیا تو دیکھا وہ اپنے گھوڑے کو ایک اونٹ کو بلا رہے تھے اور قمیص کو ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے اس کے فرمائے پلو میں کوئی چارہ ڈالا ہوا ہو، کوئی روٹی کوئی کھانا ہو، فرمائے ایسے کر رہے تھے۔ جب گھوڑا دوڑ کے قریب آیا تو دیکھا قمیص میں کچھ تھا ہی نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں بس یہی معاملہ دیکھ کے واپس مڑا تو انہوں نے پوچھا آئے تھے ملے بھی نہیں، چلے جا رہے ہو، وجہ؟ فرمایا کہ جب آیا تھا تو رسول اللہ کی حدیث لینے کے لیے آیا تھا، تو فرمایا پھر آؤ نا سن لو حدیث کا، حدیث پہ یقین کیسے کروں گا؟ جو گھوڑے سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ مجھ سے سچ کیسے بولے گا؟
وہ مجھ سے کا سچ کیسے بولے گا؟ اس لیے فرمایا حدیث نہیں لے سکتا۔ ہمارے اکابرین نے اتنی فرمایا زیادہ اہتمام فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا دو جبڑوں کے درمیان اپنی زبان کی ضمانت دو اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو۔ فرمایا تم ان دو چیزوں کی ضمانت دو، فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کا فرمایا کہ جڑ جو ہے یہاں سے ہے، زبان سے انسان گناہ کرتا ہے، یہی زبان انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، اور فرمایا کہ انسان شرمگاہ سے ہی فرمایا کہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ وصیت فرمائی، فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی، سچی بات کہنے کی، امانت کو ادا کرنے کی، وعدوں کو پورا کرنے کی اور سلام کو پھیلانے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور اپنے بازو کو سکیڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وصیت حضور نے اپنی امت کو فرمائی کہ انسان اگر اپنی زبان کو اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچا لے تو اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ یہی زبان جب جھوٹ بولتی ہے، فرمایا جھوٹ بول کے انسان حرام کماتا ہے، حرام کماتا ہے، فرمایا کہ رزق حلال کو بھی حرام بنا دیتا ہے، اور پھر وہی حرام جب اندر جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حرام کا لقمہ کھایا 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمائے زمین میں فرمائے پاکیزہ اور طیب حلال رزق کھاؤ۔ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حلال کے لیے پیدا کیا، حلال کے لیے، یہی حلال تمہاری عبادت میں لذت پیدا کرے گا، تمہاری عبادت میں ذوق پیدا کرے گا، تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی، عبادت کا شوق پیدا ہوگا، نماز کی پابندی کا شوق پیدا ہوگا، قرآن کی محبت پیدا ہوگی۔ آج جب لقمہ حلال کا کھاتے پر میں کوئی بھی صحابہ کو بکواس کرتا ہے، کوئی اہل بیت پر بکواس بندی کرتا ہے، پر میں کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ باتیں کیسے ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کے لقمے کا ہے، جو کھایا ہے پر میں وہی باہر نکل رہا ہے۔ اگر لقمہ حلال کا کھایا ہو نا، رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک کیس آیا تھا، فرمائے کہ ایک شوہر اس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس کی شکل جو تھی وہ کسی اور سے ملتی تھی، تو حضور کی بارگاہ میں آپس میں میاں بیوی لڑ پڑے۔ شوہر کہنے لگا یہ بچہ میرا نہیں، اس کی بیوی کہنے لگی مجھ سے جتنی بڑی قسم لے لے یہ بچہ اسی کا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو یہ معاملہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں سنا رہے تھے۔ مرد کہتا تھا یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور عورت کہتی تھی یا رسول اللہ میں قسم دیتی ہوں بچہ اسی کا ہے، شکل چاہے فرمائے کسی اور سے ملتی ہے، اس سے نہیں ملتی، لیکن بچہ اسی کا ہے۔ اور اتنی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، مسجد نبوی کے دروازے سے اندر آئے۔ جب اندر آئے تو ان کا جو بچہ تھا نا چھوٹا، وہ اٹھ کے دوڑا، امام حسن کے ہاتھ جا کے چوم لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یہ بچہ تیرا ہے، جو اہل بیت اطہار کی عزت و تکریم کرے وہ حرام کا ہو نہیں سکتا، وہ حلال کا ہے، حلال کا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا سنو، تیری 10ویں پشت میں پیچھے جا کے فرمایا تیرے باپ کا باپ، تیرے دادا پر دادا 10ویں پشت میں تیرا ایک دادا تھا جس کا رنگ سانولا تھا، یہ تیرا بیٹا اس کی شکل پہ گیا، اس کی شکل پہ گیا ہے۔ تو فرمایا جب لقمہ حلال کا ہوتا ہے پھر اہل بیت اطہار کی محبت بھی آتی ہے، صحابہ کی محبت بھی آتی ہے، پھر قرآن کی تعظیم بھی آتی ہے، بڑوں کا ادب بھی آتا ہے۔